بخاری سے مسلم کی حدیث ہے. یہ بتا رہا ہوں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد جو لوگ بدعتیں کرتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد وہ کام کرتے جو نبی نے نہیں فرمایا، اللہ نے نہیں فرمایا، ان کا حشر کیا ہوگا؟ علی رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کسی شخص نے کہ کیا آپ کے پاس کوئی خاص چیز ہے، کوئی خاص خطابات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کوئی خاص کتاب ہے آپ کے پاس؟ لوگ تو کچھ ایسا کہتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، میرے پاس کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمائی ہو اور صحابہ کے پاس نہ ہو. نہیں، سب کے پاس ہے وہی چیز. میرے پاس میرے دستے میں دستہ نکالا انہوں نے، اور دستے میں کچھ اس میں دیت کے قوانین لکھے تھے. دیت مطلب دیت یہ کسی مسلم نے کسی مسلم کو قتل کر دیا تو وہ قصاص میں قتل ہو جائے گا. کسی مسلم نے چوری کر لی تو اس کا ہاتھ کٹ جائے گا. ایسی دیت کے قوانین اس پرچے میں لکھے ہوئے تھے، اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ من احدث فیہا حدثا، اور جو آدمی مکہ کے اندر اور مدینے کے اندر بدعت نکالتا ہے، کیا کہا؟ من احدث حدثا فیہما، جو آدمی مدینہ منورہ میں اور مکہ میں بدعت نکالتا ہے اس کو ٹھکانہ مت دو، اس کو ٹھکانہ مت دو، اس کو گھر میں جگہ مت دو، اس کو نکال دو، اپنے گھر سے نکالو. کیوں؟ وہ مرکز ہیں، حرمین شریفین ہیں، وہاں سے کوئی بدعت نکلتی ہے تو تمام دنیا سمجھے گی یہ صحیح ہے. کہاں سے؟ مکہ سے آئیے، مدینہ سے آئیے. فرمایا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا آدمی جو بدعتیں نکالتا ہے، لم یقل عدل ولا، نہ اس کا نہ صرف ولا عدل، نہ اس کا فرض قبول ہے اللہ کے ہاں اور نہ اس کا نفل قبول ہے. جو لوگ بدعات پہ عمل کر رہے ہیں اور بدعات کو فروغ دیتے ہیں، ان کے ہاں اللہ کے ہاں نہ ان کا فرض مانا جائے گا اور نہ ان کا نفل مانا جائے گا. تو پھر کیا ہوگا بھائی؟ کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ کلمہ نے فائدہ دیا آپ کو؟ کوئی فائدہ نہیں دیا. کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کو جو بتایا گیا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، تمہیں اس چیز کی پیروی کرنی ہے جو آسمان سے اتر رہی ہے. آسمان سے اتری ہوئی چیز جو ہے وہ وہی ہے، وہ اسلام ہے. لوگوں کے دماغ سے جو بات نکلتی ہے وہ اسلام نہیں ہے. اس کی اگر آپ نے پیروی کی، اس کو دین میں شامل کر لیا تو پکڑ جائیں گے.